والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ سبحان اللہ، قرآن کی حقانیت کہ مہینہ کوئی ہو، نام کوئی رکھیں، تہوار کسی کا ہو، بات کوئی ہو، موضوع جو بھی ہو، اللہ عز و جل بر وقت بھرپور رہنمائی قرآن سے دیتا ہے۔ اب اس دسمبر کرسمس کی مناسبت سے قرآن ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے۔ اب جھوٹ میں شریک ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے اس آیت کے دو تراجم اور دو تفاسیر آتی ہیں، اور دونوں بالکل درست ہیں، لا یشہدون الزور میں شامل ہیں، یعنی جھوٹ میں شریک ہونا، جھوٹی گواہی دینا، شہادت کا مطلب گواہی بھی ہوتا ہے، تو لا یشہدون الزور سے مراد لا یشہدون شہادت الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ باطل نظریات کی تائید نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، وہ ہیپی کرسمس نہیں کہتے، وہ میری کرسمس نہیں کہتے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی باطل باتیں ہیں، جھوٹے نظریات ہیں، وہ نہ ان کی ڈی پی لگاتے ہیں، نہ وہ ان کو فالو کرتے ہیں، نہ وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، نہ لائک، کمنٹ، شیئر، نہ اسٹیٹس، نہ میسج، نہ کچھ، وہ کسی بھی طرح سے اپنی بات سے اس میں شرکت نہیں کرتے، اپنی ذات سے اس میں شرکت نہیں کرتے، کہ لا یشہدون شہادت الزور۔ یہ ہے اہل ایمان۔ کیا ہم ہیں؟ ہم مسلمان کہلانے کے، اہل اسلام، اہل ایمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ جو کچھ میں کراچی میں، جو کچھ میں پورے پاکستان میں یا ایون دنیا بھر کے مسلمانوں کو کرتا دیکھ رہی ہوں، بازار رنگین ہیں، کرسمس ٹریز ہوں، بلونز ہوں، بیلز ہوں، اسی طرح کینڈلز، کیکس، سانتا کلاس کے ماسکس، مجسمے، کاسٹیومز، گھروں کی سجاوٹ کا سامان، سٹارز، گھروں کو سجاتے، دکانوں میں لاتے، گاہک اور خریدار بنتے ہیں، پھر بھی ہم مومن مسلمان ہیں، جبکہ اللہ عز و جل نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ یا تو کہہ دیں کہ یہ سب سچ ہے، حق ہے، ٹرو ہے، پھر آپ کو الگ دلائل دینے پڑیں گے۔ جب آپ مانتے ہیں یہ باطل ہے، الزور ہے، لہو ہے، لغو ہے، تو پھر اس سے کنارہ کش کیوں نہیں ہوتے؟ اس سے بچتے کیوں نہیں ہیں؟ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ بھی اس ٹریڈ کا، اس صنعت کا، اس بزنس کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی صرف معاشی ترقی کے خواب دیکھنے والے ہیں؟ یاد رکھیں، معیشت کی تنگی بھی مقدر ہوگی اور رب کی ناراضگی بھی۔ انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی زبان بولتے ہیں اور اپنی ایمانی صفت کو لا یشہدون الزور کو بھول جاتے ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور وہ تو ویسے ہی آپ کی پیٹھوں میں خنجر گھونپ چکے ہیں۔ کشمیر، فلسطین، غزہ اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ سال میں ایک بار تو کرسمس آتی ہے، خوشیاں بھی نہ بانٹیں، تحائف کا ہی تو تبادلہ ہے۔ یہ خوشیوں اور تحائف بانٹنے کے ڈرامے کرنے سے پہلے ذرا غزہ کے مظلوموں کا، فلسطین کے بے گھروں کا تو مداوع کر لو۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، اس آیت کو سمجھیے گا۔ آپ کو یہ کرسمس کی ڈیکوریشن چیزیں بہت معمولی لگتی ہیں، یہ گفٹس، یہ کیکس، یہ جسٹ ایک خوشیاں ہی تو بانٹنا ہے، روشنیاں ہی تو پھیلانا ہے۔ اللہ نے اسے اندھیرا قرار دیا ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بڑی رب کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ اس کو نارمل، معمولی سمجھتے ہیں۔ مومنین اس سے دور رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ تو جب بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں، دامن بچا کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے مالز، ایونٹس، تقاریب، ان میں شرکت نہیں کرتے، بچوں کو تیار کر کر کے نہیں بھیجتے، نہیں کرسمس سے میچنگ ان کے لیے ہیئر سٹائل اور کاسٹیومز اور ڈریسز اور میچنگ وغیرہ خریدتے ہیں، اور نہ ہی ایون بیچتے ہیں۔ مجھے تو خریدنے اور بیچنے والے دونوں پر حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ایمان سے کیا نسبت ہے، انہوں نے ایمان کو کیا سمجھا ہے، انہوں نے اسلام کا کیسے مذاق اڑایا ہے۔ والذین لا یشہدون، اہل ایمان کی یہ کوالٹی ہے، اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، نہ ہی وہ باتوں میں ایسی چیزوں کا، نہ ہی وہ عملوں میں ایسی چیزوں کا حصہ بنتے ہیں۔ لا یشہدون الزور، وہ الزور میں شریک نہیں ہوتے، خواہ وہ بائی ٹاک ہو، لا یشہدون الزور، وہ الزور نہیں بولتے،
خواہ وہ بائی ایکٹ ہو، کہ ایسے سیشنز میں، سیٹنگز میں، سیٹنگز میں، شاپس میں وہ حاضر نہیں ہوتے۔ شاہد کا معنی حاضر بھی ہوتا ہے، جیسے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو والذین لا یشہدون الزور، اہل ایمان الزور کا حصہ نہیں بنتے۔ بات ہوتی ہے کہ لوگ کاروبار کا موسم ہے، اب کرسمس ٹریز بیچیں گے تو ایک آمدنی ہو جائے گی، کچھ کما لیں گے، یہی تو سیزن ہے لائٹس کا، بلونز کا، اور ہم کون سا ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہم چیزیں ہی تو بیچ رہے ہیں، بس یہ سامان ہی تو بیچنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام صرف عبادت، نماز، روزے کا نام نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو جی بس سرخرو ہو گئے ہیں۔ اسلام تو میدان تجارت میں بھی امتحان لیتا ہے اور میدان سیاست میں بھی۔ سورۃ الانعام آیت 68 میں ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں۔ اب کہتے ہیں نا کہ مسیحی برادری اور اسی طرح فلاں کمیونٹی، فلاں اب ان کے تہوار پر ان کو مبارکباد بھی نہ دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ہماری آیات کے بارے میں غلط بات، غلط سوچ، ان کی اپنی مذہبی سوچ ہے، وہ ہماری آیات کے خلاف ہے، جیسے کرسمس کا عقیدہ ہے، ہیپی کرسمس ہے، تو اس معاملے میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جائیں، کنارہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بھلا دے، یعنی بائی مسٹیک، بھول چوک ایسا ہو گیا، تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ فَلَا تَقْعُدْ، اب میں آپ کو ایڈوانس بتا رہی ہوں، اگر آپ ان کی چیزوں کا، خریداری کا، یا جسٹ وزٹ کا، یا اسی طرح سٹیٹس لگانے کا، فالو کرنے کا، دیکھنے کا، تماشا وغیرہ کسی بھی طرح حصہ بنتے ہیں تو آپ اللہ کی ان آیات کی نافرمانی، مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اجازت نہیں دی، فرمایا فَأَعْرِضْ فَلَا تَقْعُدْ، چلا جا، کنارہ کر، دور رہے، مت بیٹھ، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ یہ ظالم لوگ ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے وہ ان کا جو عقیدہ ہے۔ اور یہ کوئی ان پر الزام نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور 25 دسمبر کرسمس ڈے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے کا جنم دن۔ اللہ اکبر، کتنی خوفناک، خطرناک بات ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے۔ اچھا، اپنی ذاتی بات ہو، کوئی خاندانی معاملہ ہو، یا کوئی مالی معاملہ ہو، اولاد کی بات ہو، کوئی کسی کی بیوی کو کچھ کہہ دے، کوئی آپ کی اولاد پر، گھر والوں پر کوئی الزام لگا دے، کتنی غیرت آئے گی، فوراً مرنے مارنے پر تلائیں گے۔ لیکن اللہ پر جھوٹ باندھا جائے، ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی، ماں بہن بیٹی کی گالی برداشت نہیں ہوتی، اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، ہم اس کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس، ملٹی ریلیجیس کو ایگزسٹنس، کہ یہ ثقافتوں کا ملاپ ہے، یہ مذاہب کا اتحاد ہے، یہ انسانیت کی بات ہے۔ خالق کے معاملے میں جن کو غیرت نہ آئی، مخلوق کے معاملے میں بڑے باغیرت بنتے ہیں، بڑے غیور بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنی خطرناک بات ہے کہ کائنات درم برم ہو جائے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ سورہ مریم آیت 88 سے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔
آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ذرا تصور کیجئے اور ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ کہیں عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر کے ہم ان کے کفر اور شرک میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ کیا انہیں مبارکباد دے کر ہم ان کے باطل عقیدے کے قائل و فاعل، اقرار و اعتراف کا جرم عظیم تو نہیں کر رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیس احد اصبر علی اذى سمعہ من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جسے وہ سنتا ہے۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ انہیں معاف کرتا رہتا ہے، لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، وہ انہیں معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا ہے اور رزق بھی دیتا رہتا ہے۔ کوئی ہمارے بچے کو کچھ کہہ دے، ہمارا بس نہیں چلتا کہ اس کی روزی روٹی پانی سب بند کر دیں، اور اللہ انہیں مہلت بھی دیتا ہے، معافی کا دروازہ بھی کھلا رکھتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ کرسمس ڈے اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز و جل فرماتا ہے، کذبنی ابن آدم نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ وشتمنی، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ ولم یکن لہ ذالک، فاما تکذیبہ، جھٹلاتا کس طرح ہے؟ جب کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، کوئی قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب جواب نہیں ہے، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، جو سورہ اخلاص کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی میں اس جیسے آئے ہیں کہ حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے، پھر خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، عیسیٰ ہو یا موسیٰ یا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں، کوئی بھی اللہ کی اولاد نہیں، کوئی بھی اللہ کی ذات کا حصہ نہیں، نہ حلول الوجود ہے نہ فنا فی اللہ ہے۔ اور کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد کہنے کے لیے میری کرسمس کہنے کا مطلب اللہ کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دینا ہے، یا ان کے قائلین کو اس بات پر شاباش دینا ہے۔ اور یہ جس ہم آہنگی کی، مذہبی رواداری کی آپ بات کرتے ہیں نا، یہ ان کے ہم آہنگ ہی ہونا ہے، یہ ایک ہی ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کفار کی عید پر، ان کے تہوار پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ صرف ایک SMS کرنا، مبارکبادی پیغام بھیجنا یا شرکت کرنا یا گفٹ بھیجنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ ان کی مشابہت ہے، اور اپنی ذاتی اختصاص اور ذاتی نظریے کی نفی ہے۔ یعنی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کسی مسلمان کے لیے غیروں کے کسی تہوار میں، کسی خوشی میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، خواہ وہ نیو ایئر ہو، کرسمس ہو، ویلنٹائن ہو، برتھ ڈے ہو، اینیورسری ہو، یا ان کے اور بہن بھائی، یہ سب ناجائز ہے۔ ہمارے لیے سال کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔